مینیجر نے ہوٹل میں ایک غریب لڑکے کی توہین کی اور اسے بھکاری کہہ کر ہوٹل سے نکال دیا، مگر اس وقت مینیجر کا تکبر لمحوں میں خاک میں مل گیا جب اسے ہوٹل کے مالک کا وہ ہنگامی فون موصول ہوا جس میں اسے اسی لمحے نوکری سے نکالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس بوڑھے مالک نے اپنی آواز میں غصے اور دکھ کے ساتھ جو انکشاف کیا، اس نے مینیجر کی دنیا ہی بدل دی، کیونکہ اس نے بتایا کہ وہ لڑکا کوئی عام بھکاری نہیں بلکہ شہر کے وسط میں واقع یہ عظیم الشان اور بلند و بالا عمارت اپنی پوری چمک دمک اور رونائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ رات کا اندھیرا جتنا گہرا اور پر اسرار ہوتا جا رہا تھا، اس عمارت کی روشنیاں اتنی ہی زیادہ دلکش، خیرہ کن اور دور تک دکھائی دینے والی محسوس ہو رہی تھیں۔ سرد ہوا کے تیز جھونکے باہر سڑک پر چلنے والے عام اور غریب لوگوں کو ٹھٹھرنے اور کانپنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن اس عمارت کی موٹی اور شیشے کی دیواروں کے اندر ایک بالکل ہی مختلف پرسکون اور گرم ماحول تھا، جو شہر کے سب سے زیادہ امیر، بااثر اور طاقتور لوگ اپنے خاندانی رتبے اور سرمایہ کا مظاہرہ کرنے کے لیے جمع تھے۔ عمارت کا بیرونی حصہ سفید اور چمکدار پتھر سے بنایا گیا تھا، جس پر ماہر کاریگروں نے نہایت خوبصورت اور پیچیدہ نقش و نگار بنائے تھے۔ صدر دروازے پر موجود محافظ انتہائی چاق و چوبند اور مستعد تھے، اور ان کا لباس بھی کسی قدیم شاہی پہرے داروں جیسا تھا۔ وہ ہر آنے والی قیمتی اور پرتعیش گاڑی کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جھک کر خوش آمدید کہہ رہے تھے اور مستعدی سے ان کے دروازے کھول رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک نہایت وسیع اور انتہائی خوبصورت دالان تھا، جس کے فرش پر ایسا چمکدار اور ہموار پتھر لگا تھا کہ اس میں انسان اپنا عکس بالکل صاف اور واضح دیکھ سکتا تھا۔ دالان کی اونچی چھت سے لٹکتے ہوئے طلائی اور بلورین فانوس اس قدر بڑے اور خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں، اور وہ کسی جادوئی دنیا کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ ان فانوس میں جلنے والے سینکڑوں کمکمے روشنی کا ایک ایسا دلکش سیلاب پیدا کر رہے تھے جو ہر طرف بکھر کر ایک سحر انگیز اور خوابناک ماحول بنا رہے تھے۔ دیواروں پر نہایت قیمتی اور نایاب مصوری کے نمونے آویزاں تھے، جو پرانے وقتوں کے حسن اور عمارت کی خاموش داستانیں سنا رہے تھے۔ ہوٹل کے اندر کا منظر تو اس سے بھی زیادہ دل فریب اور شاہانہ تھا۔ وہاں موجود ہر ایک چیز سے بے پناہ دولت اور عمارت کی بو آ رہی تھی۔ فرش پر بچھا ہوا سرخ اور سنہری رنگ کا دبیز قالین اتنا نرم اور گداز تھا کہ اس پر چلتے ہوئے قدموں کی کوئی ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انسان روئی کے بادلوں پر چل رہا ہو۔ پورا ہال انتہائی خوبصورت اور مہنگے خوشبودار پھولوں سے سجایا گیا تھا، جن کی بھینی بھینی اور فرحت بخش خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں موجود ہر شخص کے دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ ہوٹل میں رکھی گئی میزیں اور کرسیاں انتہائی نایاب اور قیمتی لکڑی سے تراشی گئی تھیں، اور ان پر خالص ریشمی کپڑے کے دیدہ زیب غلاف چڑھے ہوئے تھے۔ میزوں پر چاندی اور سونے کے پانی چڑھے برتن سلیقے سے سجے تھے، جن میں دنیا بھر کے لذیذ ترین اور مہنگے ترین پکوان رکھے گئے تھے۔ بھنے ہوئے گوشت اور نت نئے اور نایاب مصالحوں کی اشتہا انگیز خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جو بھوک کو مزید چمکا رہی تھی۔ اس پرتعیش اور شاہانہ ماحول میں موجود ہر شخص کا ظاہری لباس اور انداز اس کی بے پناہ دولت کا منہ بولتا ثبوت دے رہا تھا۔ مردوں نے انتہائی قیمتی اور نفاست سے سلے ہوئے سوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ عورتوں کے لباس اور ان کے زیورات کی چمک تو سیدھا آنکھوں کو خیراں کر رہی تھی۔
ان کے گلوں اور کانوں میں موجود اصلی ہیرے اور جواہرات روشنی پڑنے پر اس قدر جگمگا رہے تھے کہ دیکھنے والا پلکیں جھپکنا بھول جائے۔ یہ سب لوگ اپنی جھوٹی انا، دولت کی بیجا غرور اور تکبر کے گہرے نشے میں مکمل طور پر چور تھے۔ وہ نہایت اونچی اور بے باک آواز میں کہے لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی دولت کا کاروبار اور غیر ملکی دوروں کی کہانیاں سنا کر مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی باتوں اور بحث میں صرف اور صرف پیسے، کاروبار اور دنیاوی حیثیت کا ہی ذکر تھا۔ انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ یا احساس نہیں تھا کہ اس پرتعیش عمارت کے باہر کی سنگ دل دنیا میں کتنے لوگ بھوک، پیاس اور سردی سے تڑپ رہے ہیں۔ وہ اپنی اس خول میں بند اور خود غرض دنیا میں انتہائی خوش اور مطمئن تھے اور خود کو دنیا کا سب سے بدتر انسان سمجھ رہے تھے۔ اس پورے ہوٹل اور انتظامات کا نگران اعلیٰ حارث نامی ایک شخص تھا جو اپنی انتہائی سخت گیری، مغرور طبیعت اور کڑے نظم و ضبط کی وجہ سے پورے شہر میں جانا جاتا تھا۔ حارث کا پختہ ماننا تھا کہ یہ جگہ صرف اور صرف ان مخصوص لوگوں کے لیے ہی بنی ہیں جن کی جیبیں بھاری ہوں اور جو معاشرے کے اعلیٰ ترین اور اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ وہ اپنی اس نگرانی کی ذمہ داری کو کس مقدس فریضے کی طرح پوری تندہی سے ادا کرتا تھا، اور اس کی تیز اور عقابی نگاہیں ہر وقت ہوٹل کے ہر کونے کا تفصیلی جائزہ لیتی رہتی تھیں تاکہ کوئی بھی غیر متعلقہ، کم حیثیت یا عام سا انسان اس پرتعیش اور شاندار ماحول کو خراب نہ کر سکے۔ حارث کا اپنا لباس بھی انتہائی قیمتی اور بالکل بے داغ تھا۔ اس کے کپڑوں پر ایک بھی سلوٹ موجود نہیں تھی اور اس کے پالش شدہ جوتے اتنے چمکدار تھے کہ ان میں روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک رعونت آمیز اور متکبرانہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی جو اس کے اندر چھپے ہوئے شدید غرور کی غمازی کرتی تھی۔ وہ اپنے ماتحت کام کرنے والے غریب اور کمزور ملازمین کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا اور ان سے انتہائی حقارت، سختی اور بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا اشارہ بھی ملازمین کے لیے اٹل حکم کا درجہ رکھتا تھا، اور کسی کی بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر سکے یا اس کے کسی حکم کی عدولی سوچ سکے۔ حارث سمجھتا تھا کہ اس ہوٹل کی رونق، اس کا وقار اور یہاں آنے والے عمرا کی تمام تر خوشی صرف اور صرف اس کی سخت انتظامی صلاحیتوں اور کڑی نگرانی کی وجہ سے ہی قائم ہے، اور وہ کسی بھی قیمت پر اس جگہ کے وقار اور اپنی ساکھ پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس کے ذہن میں ہر وقت یہی خیالات چلتے رہتے تھے کہ وہ کس طرح امراء اور اپنے مالکان کو مزید خوش رکھ کر اور ان کی چاپلوسی کر کے مزید ترقیاں اور مراعات حاصل کر سکتا ہے۔ اس رات بھی سب کچھ مکمل طور پر اس کی مرضی اور معمول کے عین مطابق چل رہا تھا۔ امراء اپنے لذیذ کھانوں اور لا یعنی باتوں میں پوری طرح مصروف تھے۔ ہلکی ہلکی اور انتہائی مدھر موسیقی پورے ہال میں گونج رہی تھی جس نے ماحول کو انتہائی سحر انگیز بنا دیا تھا، اور حارث سینہ چوڑا کیے پورے غرور اور فخر کے ساتھ ہوٹل کے بالکل وسط میں کھڑا اپنی اس چھوٹی سی سلطنت کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں اپنی قابلیت اور کامیابی پر ناز کر رہا تھا کہ اچانک صدر دروازے کی طرف کچھ ایسا غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس نے ایک ہی لمحے میں حارث کے پورے بدن میں غصے کی ایک زبردست آگ بھڑکا دی اور اس کے چہرے کا رنگ تیش سے بالکل سرخ کر دیا۔ داخلی دروازے کے بھاری اور نقش و نگار والے کواڑ بہت آہستہ سے کھلے
اور وہاں سے ایک ایسا وجود ہال کے اندر داخل ہوا جس کا اس قدر شاندار اور پرتعیش ماحول سے دور دور تک کوئی تعلق یا جوڑ نہ تھا۔ وہ ایک انتہائی خستہ حال، بے حد کمزور اور دبلا پتلا سا نوجوان تھا جس کے کپڑے جگہ جگہ سے بری طرح پھٹے ہوئے تھے اور ان پر گرد و غبار اور کیچڑ کے گہرے داغ بہت نمایاں تھے۔ اس کے پاؤں میں موجود جوتے اتنے پرانے، بوسیدہ اور ٹوٹے ہوئے تھے کہ ان کے تسمے تک غائب تھے، اور چلتے ہوئے اس کے ننگے پاؤں کی انگلیاں باہر کی طرف جھانک رہی تھیں۔ اس کے بکھرے ہوئے بال انتہائی روکھے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے، اور اس کا گرد آلود اور معصوم چہرہ اس کی شدید غربت، مسلسل بھوک اور انتہائی بے بسی کی کھلی داستان سنا رہا تھا۔ وہ خستہ حال نوجوان انتہائی خاموشی اور سست روی سے چلتا ہوا اس روشن ہوٹل کے اندر داخل ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی اس قدر شاندار اور روشن ماحول کو دیکھ کر اندر سے حیران اور کچھ حد تک خوف زدہ ہو، مگر انتہائی حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا گہرا سکون، ٹھہراؤ اور اطمینان تھا، جو اس کی ظاہری مفلوق الحال حالت اور اس پرتعیش ماحول کی چکا چوند سے بالکل مختلف اور متضاد تھا۔ اس کی پرسکون آنکھوں میں کوئی لالچ، کوئی حسد یا کوئی چوری کا ڈر اور خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا تجسس اور خاموشی تھی جو کسی بہت بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس خستہ حال اور غریب نوجوان کے اندر قدم رکھتے ہی اور اس پر نظر پڑتے ہی جیسے پوری ضیافت گاہ کا ماحول ہی ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ موسیقی کی مدھر آواز گو کہ ویسی ہی چل رہی تھی، لیکن لوگوں کی سرگوشیاں اور اونچے کہکہے اچانک تھم گئے۔ قریب بیٹھے ہوئے معزز اور انتہائی امیر مہمانوں نے انتہائی حیرت، شدید صدمے اور گہری حقارت سے اس غریب نوجوان کی طرف دیکھا، اور ان کے صاف ستھرے چہروں پر کراہت اور نفرت کے تاثرات واضح طور پر ابھر آئے۔ کچھ امیر زادوں نے تو فوراً اپنے ناک پر ریشمی رومال رکھ لیے، جیسے اس نوجوان کے غریب وجود سے انہیں کوئی شدید بدبو آ رہی ہو اور ان کا دم گھٹ رہا ہو۔ کچھ مردوں نے جلدی سے اپنے قیمتی لباس کو سمیٹ کر خود کو پیچھے کر لیا تاکہ اس غریب نوجوان کے پھٹے پرانے لباس کی کوئی معمولی سی سلوٹ بھی ان کے جسم یا کپڑوں سے غلطی سے بھی نہ چھو جائے اور وہ کہیں ناپاک یا گندے نہ ہو جائیں۔ چند عمرانے انتہائی غصے اور شدید ناراضگی کے عالم میں سرگوشیوں میں اس مہنگے ہوٹل کے حفاظتی انتظامات اور منتظمین کی سخت نااہلی پر کڑی تنقید شروع کر دی کہ آخر ایک بھکاری اور گندا انسان اتنی آسانی سے محافظوں کی نظروں سے بچ کر اس قدر محفوظ اور امراء کے لیے مخصوص جگہ پر کیسے اور کیوں پہنچ گیا۔ حارث کی تیز اور غضبناک نظر جیسے ہی اس نوجوان پر پڑی، اس کا خون بری طرح کھولنے لگا اور اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس کے ماتھے پر غصے کی گہری لکیریں ابھر آئیں، گردن کی رگیں تن گئیں اور چہرہ طیش سے بالکل سرخ اور بھیانک ہو گیا۔ اس کی مٹھیاں خود بخود سختی سے بھنچ گئیں اور دانت پسنے لگے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی برسوں کی کڑی محنت، اس کی قابلیت اور اس شاندار ہوٹل کی عزت پر سب مہمانوں کے سامنے ایک بہت زوردار اور رسوا کن تماچا رسید کر دیا ہو۔ حارث کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اس حقیر، غلیظ اور دو کوڑی کے انسان کی اتنی جرأت اور ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اس کی کڑی نگرانی میں موجود اس قدر شاندار اور انتہائی اہم لوگوں کے لیے مخصوص جگہ کو اپنے ناپاک اور گندے قدموں سے آلودہ کرنے کی جسارت کرے۔ وہ تیزی سے لمبے لمبے اور بھاری ڈگ بھرتا ہوا اس غریب نوجوان کی طرف بڑھا
اس کے قدموں کی تیزی اور اس کے چہرے کی سختی اس کے اندر ابلتے ہوئے اس شدید طوفان کا پتہ دے رہی تھی جو کسی بھی لمحے اپنا قہر برسانے والا تھا۔ حارث جب تیز چلتا ہوا اس خستہ حال نوجوان کے بالکل قریب پہنچا تو اس نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے یا کوئی سوال کیے انتہائی درندگی اور وحشت کے ساتھ اس نوجوان کا گریبان اپنے مضبوط اور بے رحم ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اس حملے کی اچانک پن اور اتنی شدت کے باوجود اس نوجوان نے اپنے دفاع میں کوئی ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کی اور نہ ہی اس کے معصوم اور گرد آلود چہرے پر کوئی خوف، درد یا رحم کی التجا ظاہر ہوئی۔ نوجوان کی یہ پرسکون اور خاموش حالت حارث کے غصے اور تکبر کو کم کرنے کی بجائے مزید بھڑکا رہی تھی اور اسے پاگل کر رہی تھی۔ حارث نے اپنے انتہائی زہرآلود کڑوے اور درشت لہجے میں انتہائی سخت، بری اور توہین آمیز گالیاں اور الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس بے بس نوجوان کو اس کی کم حیثیت اور اوقات یاد دلانی شروع کر دی۔ اس نے پوری طاقت سے نوجوان کے جسم کو شدید جھٹکے دیے جس سے اس کے پہلے سے پھٹے ہوئے کپڑے مزید پھٹ گئے، اور پھر حارث اسے مسلسل دھکے دیتے ہوئے اور بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف دھکیلنے لگا۔ حارث کی اس انتہائی ظالمانہ اور پرتشدد کارروائی پر وہاں موجود کسی بھی امیر، پڑھے لکھے اور مہذب کہلانے والے شخص نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر حارث کا ظالم ہاتھ نہیں روکا اور کسی نے اس غریب نوجوان پر ذرا سا بھی رحم نہیں کھایا، بلکہ وہ سب کے سب اس بے بس انسان کی سرعام تذلیل اور بے عزتی پر خاموش تماشائی بنے اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہے، اور کچھ امراء کے چہروں پر تو ایک عجیب سی ظالمانہ اور طنزیہ مسکراہٹ بھی نمودار ہو گئی تھی، جیسے انہیں اس غریب اور بے بس انسان کی پٹائی دیکھ کر کوئی دلی تسکین مل رہی ہو اور ان کا غرور مطمئن ہو رہا ہو۔ حارث اس نوجوان کو سختی سے گھسیٹتا ہوا پورے دربار اور تمام اہم مہمانوں کے بالکل سامنے سے لے کر جا رہا تھا، اور مسلسل اونچی اور کرخت آواز میں اس کی تذلیل اور توہین کر رہا تھا تاکہ سب امراء کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ وہ اپنے کام میں کتنا سخت اور مستعد ہے اور وہ کسی غریب کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے نوجوان کو زبردستی اور بے رحمی سے صدر دروازے سے باہر نکالنے کے لیے اپنی پوری جسمانی طاقت لگا دی اور آخر کار اسے انتہائی بے دردی، درندگی اور بے حسی کے ساتھ باہر کی انتہائی سرد، تاریک اور بے رحم سڑک پر پوری قوت سے دھکا دے دیا۔ وہ غریب اور کمزور نوجوان اتنے زوردار دھکے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا سخت سڑک اور ٹھنڈے کیچڑ میں جا گرا۔ اس کے گھٹنوں اور کمزور ہاتھوں پر رگڑ لگنے سے چوٹیں آئیں، لیکن اس نے پھر بھی درد کی کوئی آواز نہیں نکالی اور نہ ہی پلٹ کر کوئی گالی دی۔ حارث دروازے پر سینہ تانے کھڑا اپنی اس ظالمانہ حرکت پر انتہائی فخر، خاموشی اور بے پناہ غرور محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے آج ایک بہت بڑا کارنامہ اور معرکہ سر انجام دے کر اس ہوٹل کے وقار اور عزت کو ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے سے بچا لیا ہے، اور اب تمام امیر مہمان اس کی اس شاندار کارکردگی سے بے حد متاثر ہوں گے اور مالکان تک اس کی تعریف پہنچے گی۔ وہ سینہ چوڑا کیے گہری گہری سانس لیتا ہوا اور اپنے چہرے پر ایک انتہائی متکبرانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اپنے کپڑوں کی سلوٹیں درست کرتا ہوا پورے غرور کے ساتھ واپس اندر روشنی کی طرف پلٹا۔ وہ اپنے اس جھوٹے غرور اور تکبر کی خیالی دنیا میں اس قدر گم اور غافل تھا کہ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا
کہ آج اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور ہولناک غلطی کر دی ہے۔ وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ اس پوری ہنگامہ خیز اور انتہائی ظالمانہ کارروائی کے دوران ہوٹل کے ایک نسبتاً تاریک اور کم روشنی والے کونے میں بیٹھا ایک پر اسرار شخص اس کے ہر ایک عمل اور حرکت کو انتہائی غور، تجسس اور گہری دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جو ظاہری طور پر لباس اور حلیے سے ایک بالکل عام سا اور خاموش مہمان لگ رہا تھا، اور جو ایک چھوٹی سی میز پر تنہا بیٹھا تھا، دراصل کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی مشہور، با اثر اور نڈر سماجی تجزیہ نگار تھا، جو اکثر اس معاشرے کی تلخ حقیقتوں، امراء کے دوغلے پن اور غریبوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے بھیس بدل کر مختلف پرتعیش اور عوامی جگہوں کا خفیہ دورہ کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنے ہاتھ میں بظاہر ایک عام سی چیز پکڑ رکھی تھی، لیکن در حقیقت اس کے اندر ایک جدید ترین اور انتہائی چھوٹا موبائل چھپا ہوا تھا۔ اس نے بہت ہوشیاری اور کمال مہارت کے ساتھ اپنے اس خفیہ موبائل کا رخ مکمل طور پر حارث اور اس غریب نوجوان کی طرف کر رکھا تھا، تاکہ ظلم کی کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے بچ نہ سکے۔ وہ بغیر کسی خوف یا گھبراہٹ کے اس واقعے کی ایک ایک چھوٹی بڑی تفصیل، حارث کے چہرے پر موجود تکبر، نوجوان کا حیران کن سکون، ہر ایک زوردار دھکا، مہمانوں کی سنگ دلانہ بے حسی اور حارث کے منہ سے نکلنے والا ہر ایک توہین آمیز اور تلخ لفظ اپنے اس جدید موبائل میں انتہائی احتیاط کے ساتھ محفوظ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا، بغیر کوئی حرکت کیے، یہ سارا ظالمانہ منظر لائیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ حارث اس غریب اور خستہ حال نوجوان کو باہر کی تاریک اور سرد دنیا میں دھکیلنے کے بعد جب واپس ہوٹل کی طرف مڑا تو اس کا سینہ فخر اور غرور سے چوڑا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ اور متکبرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور وہ اپنے دل ہی دل میں خود کو اس شاندار ہوٹل کا سب سے بڑا رکھوالا اور وفادار خادم تصور کر رہا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور شاہانہ انداز تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو اور کسی بہت بڑے دشمن کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو محفوظ بنا لیا ہو۔ ہوٹل کے اندر کا ماحول، جو اس غریب نوجوان کی آمد سے چند لمحوں کے لیے ساکت اور خاموش ہو گیا تھا، اب دوبارہ سے اپنی اسی پرانی اور پرتعیش حالت میں واپس آ رہا تھا۔ ہلکی اور مدھر موسیقی، جو اس واقعے کے دوران کہیں دبسی گئی تھی، اب دوبارہ سے پورے ماحول میں اپنا سحر پھونک رہی تھی، اور امیر مہمانوں نے دوبارہ سے اپنے لذیذ کھانوں اور دنیاوی باتوں پر توجہ مرکوز کر لی تھی۔ کسی کے ماتھے پر اس ظلم اور زیادتی کے حوالے سے کوئی شکن تک نہیں تھی، جو ابھی ابھی ان کے سامنے ایک بے بس انسان کے ساتھ رواں رکھی گئی تھی، بلکہ کچھ امیر اور با اثر لوگ تو حارث کی اس مستعدی اور سختی پر سرگوشیوں میں اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے کتنی پھرتی اور بے رحمی سے اس گندے اور غلیظ انسان کو ان کی محفل سے دور کر دیا تھا۔ حارث جب چلتا ہوا ہال کے وسط سے گزرا تو اس نے نہایت ادب اور مکارانہ عاجزی کے ساتھ مختلف میزوں پر بیٹھے ہوئے خاص مہمانوں کی طرف دیکھ کر اپنا سر خم کیا، اور انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ جب تک وہ یہاں موجود ہے، ان کے سکون اور ان کی شان و شوکت میں کوئی خلل نہیں آ سکتا۔ مہمانوں نے بھی جوابی مسکراہٹوں اور نظروں کے اشاروں سے حارث کے اس عمل کی داد دی، جس سے حارث کا غرور اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کل ہی وہ اس واقعے کی پوری تفصیل ہوٹل کے مالکان کو سنائے گا اور بتائے گا کہ اس نے کس طرح ایک بھکاری کو اندر آنے سے روکا، تو مالکان خشک ہو کر یقیناً اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیں گے،
یا اسے کوئی بہت بڑا انعام دیں گے۔ وہ اپنی کامیابی کے ان خیالی پلاؤ اور سنہری خوابوں میں اس قدر مگن تھا کہ اسے اپنے ارد گرد موجود حقائق کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس بات سے یکسر غافل اور انجان تھا کہ اسی ہوٹل کے ایک تاریک کونے میں بیٹھا وہ پر اسرار شخص، جو بظاہر ایک عام سا مہمان لگ رہا تھا، وہ مسلسل اپنے چھوٹے سے خفیہ موبائل کے ذریعے اس سارے واقعے کو ایک غیر مرئی اور ڈیجیٹل دنیا میں نشر کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اپنی سکرین پر تیزی سے بدلتے ہوئے اعداد و شمار اور لوگوں کے بے تحاشا تبصروں کو دیکھ رہا تھا، جو اس ظلم پر شدید غصے اور نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس ہوٹل کی موٹی اور شیشے کی دیواروں کے اندر گو کہ ایک مصنوعی سکون اور خاموشی تھی، لیکن ان دیواروں کے باہر پوری دنیا میں ایک بہت بڑا اور خوفناک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس ظالمانہ منظر کو اپنی سکرینوں پر دیکھ چکے تھے اور حارث کی اس درندگی اور تکبر پر لعنت بھیج رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں اس غریب اور بے بس نوجوان کے لیے ہمدردی اور اس مغرور منتظم کے لیے شدید غصہ پیدا ہو چکا تھا، اور وہ تیزی سے اس منظر کو دوسروں تک پہنچا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس ہوٹل کی وہ عزت اور وقار جس پر حارث کو اتنا ناز تھا، وہ لمحوں میں مٹی میں مل رہا تھا، اور پوری دنیا کے سامنے اس جگہ کا اصل اور بھیانک چہرہ بے نقاب ہو رہا تھا۔ لیکن حارث ان تمام باتوں سے بالکل بے خبر اپنے مخصوص اور انتہائی شاندار دفتر کی طرف بڑھ رہا تھا، جو ہوٹل کے بالکل کنارے پر واقع تھا اور جہاں سے وہ پورے ہال کی نگرانی کر سکتا تھا۔ اس کا دفتر بھی کسی اعلیٰ افسر کے کمرے سے کم نہیں تھا، جس میں ایک بہت بڑی اور چمکدار لکڑی کی میز رکھی تھی، اور اس پر مختلف قسم کے جدید آلات اور رابطے کی مشینیں موجود تھیں۔ حارث نہایت تراک اور نخرے کے ساتھ اپنی نرم اور آرام دہ کرسی پر بیٹھا، اور اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے کپڑوں کو درست کیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے ایک چمکدار گلاس سے پانی کا ایک گھونٹ لیا، اور پھر انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سامنے موجود نگرانی کے شیشوں پر جمی تھیں، جہاں مختلف زاویوں سے ہال کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کے بہترین دنوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس نے اپنی طاقت اور اختیار کا بھرپور استعمال کر کے اپنا رعب اور دبدبہ قائم کر دیا ہے۔ ہوٹل میں موجود ہر ملازم اور ماتحت اس سے خوفزدہ تھا، اور کوئی بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ حارث کو اس خوف اور دہشت سے ایک عجیب سی تسکین ملتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ طاقت اور سختی ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے وہ اپنی اہمیت منوا سکتا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، اور ضیافت گاہ میں رات کی رونق اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ مہمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور کھانوں کی خوشبو مزید گاڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ حارث اپنی کرسی پر بیٹھا ایک فاتح کی طرح اس ساری رونق کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے دفتر میں موجود ایک مخصوص اور انتہائی اہم وائرلیس کی بہت زیادہ تیز آواز سنائی دی تھی، جو صرف کسی ہنگامی یا انتہائی اہم صورتحال میں ہی بجتی تھی۔ اس مخصوص آواز کو سن کر حارث کے چہرے کی مسکراہٹ لمحہ بھر کے لیے غائب ہوئی، اور اس کے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے جھک کر اس وائرلیس کی چھوٹی سی سکرین کی طرف دیکھا، جہاں کال کرنے والے کا نام چمک رہا تھا۔ سکرین پر چمکتے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر حارث کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ کال کسی اور کی نہیں
بلکہ اس ہوٹل کے سب سے بڑے مالک اور بوڑھے سربراہ کی تھی، جو بہت کم ہی براہ راست کسی مینیجر سے رابطہ کرتے تھے۔ حارث کا دل خوشیوں سے بھلیوں اچھلنے لگا، اور اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ یقیناً کسی خاص مہمانوں نے سربراہ کو فون کر کے میری کارکردگی اور میری مستعدی کی تعریف کی ہوگی، اور سربراہ مجھے شاباش دینے یا کوئی انعام دینے کے لیے خود رابطہ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک انتہائی مکارانہ میٹھی اور تابع دارانہ مسکراہٹ سجائی، اپنا گلا صاف کیا اور کانپتے ہوئے لیکن پرجوش ہاتھوں سے اس وائرلیس کو اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ اس نے نہایت عاجزی اور شہد میں ڈوبے ہوئے میٹھے لہجے میں سربراہ کو سلام کیا اور ان کے حکم کا انتظار کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے اسے جس رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ وائرلیس سے سربراہ کی آواز نہیں، بلکہ ایک ایسا خوفناک اور غضبناک طوفان برآمد ہوا جس نے حارث کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بوڑھے سربراہ کی آواز طیش، غصے اور دکھ کی شدت سے اس قدر کانپ رہی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی دھاڑیں مار مار کر رو پڑیں گے یا غصے سے ان کا دل پھٹ جائے گا۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے اور حارث کے سلام کا کوئی جواب دیے بغیر انتہائی گرجدار اور پھٹی ہوئی آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا کہ تم اسی وقت اور اسی لمحے اپنا سارا سامان اٹھاؤ اور اس عمارت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ۔ سربراہ کی اس اچانک اور خوفناک دھاڑ کو سن کر حارث کا دماغ سن ہو گیا اور اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے نچڑ گیا اور اس کے ماتھے پر سردیوں کی اس رات میں بھی پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس کے چہرے کا رنگ جو چند لمحے پہلے تک فخر سے سرخ تھا، اب خوف اور صدمے سے بالکل پیلا اور بے جان پڑ گیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا ہو گیا ہے اور سربراہ اس قدر غصے میں کیوں ہیں۔ اس نے ہکلاتے اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سربراہ سے وجہ پوچھنے کی کوشش کی اور نہایت لجاجت سے کہا کہ جناب، مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی ہے؟ میں نے تو آج ہوٹل کے وقار کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ لیکن سربراہ نے اس کی بات کو سختی سے کاٹتے ہوئے اور مزید غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ تم نے ہوٹل کا وقار بچایا نہیں، بلکہ ہماری برسوں کی محنت، ہماری عزت اور ہماری خاندانی ساکھ کو چند لمحوں میں خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ سربراہ کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں اور ان کی آواز میں موجود درد اور غصہ حارث کے دل میں خوف کے خنجر گونپ رہا تھا۔ سربراہ نے اسے بتایا کہ تم کس وقار کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اندھے ہو چکے تھے جو تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ تمہاری اس ظالمانہ اور وحشیانہ حرکت کو ایک مشہور صحافی اپنے کیمرے میں لائیو ریکارڈ کر رہا تھا؟ سربراہ کے یہ الفاظ سنتے ہی حارث کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کی نظریں بے اختیار ہوٹل کے اس تاریک کونے کی طرف اٹھیں، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ سربراہ مسلسل بولے جا رہا تھا اور ان کا ہر لفظ حارث کی بربادی کا پروانہ تھا۔ سربراہ نے چیختے ہوئے کہا کہ تمہاری اس غنڈہ گردی، تمہارے تکبر اور تمہاری درندگی کی ویڈیو اس وقت پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے اور لاکھوں لوگ اسے دیکھ کر ہم پر تھوک رہے ہیں۔ ہمارا نام، ہمارا برانڈ اور ہماری ساری شہرت تمہاری اس ایک حماقت کی وجہ سے گٹر میں جا گری ہے۔ لوگ ہمارے ہوٹل کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں اور میڈیا پر ہمارا تماشا بن چکا ہے۔
حارث کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اس کے لیے اس وائرلیس کو پکڑنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اسے اپنی تمام تر طاقت اور غرور ریت کی دیوار کی طرح گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ سربراہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے مزید درد بھری اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ تم نے صرف ہماری ساکھ ہی تباہ نہیں کی، بلکہ تم نے ایک ایسے انسان پر ہاتھ اٹھایا ہے جس کے سامنے میری بھی اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تم نے جس غریب کو دھکے دیے ہیں وہ کوئی عام سڑک چھاپ بھکاری یا لاوارث انسان نہیں تھا، بلکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا، میرے دل کا ٹکڑا اور اس پوری عظیم الشان ہوٹل کا اکلوتا وارث اور نیا مالک تھا۔ بوڑھے مالدار سربراہ کے یہ الفاظ حارث کے کانوں میں کسی زہریلے اور کھولتے ہوئے شیشے کی طرح اترے اور اس کے دماغ میں ایک ایسا ہولناک دھماکہ ہوا جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اس کا پورا جسم ایک سوکھے پتے کی طرح شدت سے کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اور بھیانک اندھیرا چھا گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے قدموں کے نیچے سے مضبوط زمین کھینچ لی ہو اور وہ کسی اتاہ اور تاریک کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ سربراہ کی کانپتی اور غضبناک آواز وائرلیس سے اب بھی مسلسل ابھر رہی تھی اور وہ نہایت دکھ اور طیش کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پوری کاروباری سلطنت کو سنبھالنے والا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے زمین پر رہنے والوں کا حال جاننا چاہتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس عملے اور جن منتظمین پر ہم اندھا اعتماد کرتے ہیں ان کا اصل چہرہ کیا ہے اور وہ غریبوں، بے بسوں اور کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس نے ایک انتہائی غریب اور خستہ حال انسان کا بھیس بدلا تاکہ وہ جان سکے کہ اس ہوٹل کی چمکتی ہوئی دیواروں کے پیچھے انسانیت کا کتنا خون ہوتا ہے۔ اور آج تم نے اپنے اس انتہائی گھناؤنے تکبر اور بے رحمی سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے ایک انسان کو نہیں بلکہ ایک سفاک اور بے حس درندے کو اس جگہ کا نگران بنا رکھا تھا۔ تم نے نہ صرف اس کی سرعام توہین کی، اسے گندی گالیاں دیں، بلکہ اس کے سر پر ہاتھ اٹھا کر تم نے دراصل میری گردن پر پاؤں رکھا ہے اور میری برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ تم نے ایک ایسے بااختیار شخص کو کیچڑ میں پھینکا ہے جو اس پوری عمارت کو خریدنے اور بیچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حارث کی حالت اس وقت ایک ایسے کٹے ہوئے درخت جیسی ہو چکی تھی جس کی جڑیں کٹ چکی ہوں اور وہ گرنے کے بالکل قریب ہو۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے وہ مہنگا وائرلیس چھوٹ کر انتہائی قیمتی فرش پر گر پڑا اور اس کی ٹانگوں نے اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ وہ بے بسی اور شدید صدمے کی حالت میں گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑا اور اس کا ماتھا ٹھنڈے پتھر سے جا ٹکرایا۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں وہ سارا منظر ایک بار پھر کسی انتہائی ڈراؤنے خواب کی طرح گھوم گیا جب اس نے اس کمزور اور خاموش نوجوان کا گریبان بڑی بے دردی سے پکڑا تھا۔ اس نوجوان کی پرسکون اور خاموش آنکھیں اب حارث کو کسی تیز خنجر کی طرح اس کے دل میں چبھ رہی تھیں۔ اسے اب اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا کہ اس نوجوان نے کوئی طبی مزاحمت کیوں نہیں کی تھی۔
اور اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سا سکون اور اطمینان کیوں تھا؟ کیونکہ وہ نوجوان اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ دراصل کون ہے، اور یہ مغرور مینیجر کس قدر بڑی بیوقوفی کر رہا ہے۔ حارث کو اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی جھوٹی انا، اپنے بیجا غرور اور اپنی عارضی طاقت کے اندھے نشے میں غرق ہو کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قبر کھود لی ہے۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے تک خود کو اس جگہ کا خدا سمجھ رہا تھا، اور جس کے ایک معمولی اشارے پر سارا عملہ خوف سے کانپتا تھا، اب وہ ایک انتہائی حقیر اور بے بس کیڑے کی طرح فرش پر پڑا اپنے بھیانک انجام پر خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ سربراہ کے تلخ الفاظ اس کے دماغ میں بھاری ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے کہ اس کی یہ ظالمانہ حرکت پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے، اور اب وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے سوچا کہ وہ فوراً مالکان سے معافی مانگ لے، ان کے قدموں میں گر کر گڑ گڑائے اور رو رو کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے اور تیر کمان سے بہت دور نکل چکا ہے۔ جس شخص کی عزت اور ساکھ پوری دنیا کے سامنے نیلام ہو جائے اور جس کی درندگی کا واضح ثبوت لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ چکا ہو، اس کے لیے معافی کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ حارث بامشکل اپنے کانپتے ہوئے قدموں پر کھڑا ہوا، اس کا سارا شاہانہ انداز، اس کی رعونت اور اس کا غرور مکمل طور پر خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے شاندار دفتر کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ہوٹل کا سارا منظر ہی بدل چکا ہے۔ وہ تمام امیر اور با اثر مہمان جو پہلے اونچی آواز میں کہے لگا رہے تھے، اب خاموشی سے اپنے اپنے چمکدار موبائل پر وہی ظلم کا منظر دیکھ رہے تھے جو حارث نے کچھ دیر پہلے برپا کیا تھا، اور ان سب کی چبھتی ہوئی نظریں حارث پر جمی تھیں، لیکن ان نظروں میں اب کوئی عزت، احترام یا داد نہیں تھی، بلکہ شدید ترین حقارت، نفرت اور غصہ تھا۔ وہ محافظ اور ماتحت عملہ جو پہلے حارث کے سامنے نظر اٹھانے سے بھی ڈرتا تھا، اب وہ بھی اسے ایک مجرم اور ایک گہرے ہوئے انسان کی نظر سے گھور رہا تھا۔ کسی کے چہرے پر اس کے لیے رتی برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ حارث نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور انتہائی ذلت اور رسوائی کے گہرے احساس کے ساتھ بوجھل قدموں سے اس پرتعیش عمارت کے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنا ہر قدم منو بھاری محسوس ہو رہا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد موجود رنگین دیواریں اسے تانے دے رہی ہوں۔ کہ تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ جب وہ اسی بڑے دروازے سے باہر نکلا جہاں سے اس نے اس غریب اور خستہ حال نوجوان کو دھکے دے کر نکالا تھا، تو باہر کی سرد اور تیز ہوا نے اس کے جسم میں شدید کپکپی طاری کر دی۔ اس نے مڑ کر اس عظیم الشان عمارت کی تیز روشنیوں کو آخری بار حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، اور پھر اندھیری سڑک پر اس کیچڑ کی طرف چل پڑا جہاں اس نے اس نوجوان کو بے دردی سے گرایا تھا۔ آج وہ خود اس کیچڑ میں کھڑا تھا، اور اس کا سارا کیریئر، اس کی عزت، اس کا رتبہ اور اس کا روشن مستقبل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس منظر کے عام ہونے کے بعد اب کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ہوٹل یا کوئی بھی کاروباری ادارہ اسے اپنے ہاں ملازم رکھنے کا خطرہ ہرگز مول نہیں لے گا۔ وہ مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا، اور یہ دردناک بربادی اس پر کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے غرور اور تکبر نے مسلط کی تھی۔ زندگی کا یہ ایک اٹل اور کڑوا سچ ہے کہ جب انسان کو تھوڑی سی طاقت، کوئی بڑا عہدہ
یا بے پناہ دولت مل جاتی ہے تو وہ اکثر اوقات اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ یہ خام خیالی پالنے لگتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں صرف اسی کے لیے بنی ہیں، اور جو لوگ اس سے کمتر ہوتے ہیں وہ محض کیڑے مکوڑے ہیں جن کی کوئی عزت یا وقعت نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ بنیادی حقیقت بھول جاتا ہے کہ جو مالک اسے عزت دینے پر قادر ہے، وہ پلک جھپکنے میں اس سے سب کچھ چھین کر اسے ذلیل و خوار کرنے کی بھی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ تکبر اور غرور ایک ایسی خطرناک دیمک ہے جو انسان کی عقل، اس کے شعور اور اس کی انسانیت کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انسان جب اپنے غرور کے اونچے مینار پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے نیچے زمین پر چلنے والے لوگ بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے ناآشنا ہوتا ہے کہ نیچے کھڑے لوگوں کو بھی وہ اتنا ہی چھوٹا اور حقیر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ طاقت اور اختیار کبھی بھی ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ محض ایک امتحان اور کڑی آزمائش ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ انسان اپنے اختیارات کا استعمال کیسے کرتا ہے، کیا وہ کمزوروں پر رحم کرتا ہے یا ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ حارث کی اس عبرت ناک کہانی سے ہمیں یہ انتہائی اہم اور سبق آموز پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان کو اس کے ظاہری لباس، اس کی غربت یا اس کے حالات کی بنیاد پر کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ لباس صرف جسم کو ڈھانپتا ہے، انسان کی اصلیت اور اس کی روح کو نہیں۔ بسا اوقات ایک پھٹے پرانے لباس میں ملبوس انسان کا دل اور اس کا کردار ان لوگوں سے ہزار درجے بہتر اور قیمتی ہوتا ہے جو ریشم اور کم خواب کے مہنگے لباس پہن کر بھی اندر سے غلیظ اور متکبر ہوتے ہیں۔ ذلت اور عزت کسی خاص عہدے یا دولت کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا اپنا رویہ اور اس کا اخلاق ہی اس کی اصل پہچان بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر انسان سے، چاہے وہ کسی بھی مرتبے یا حیثیت کا مالک ہو، محبت، عزت اور شفقت سے پیش آئیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جس شخص کو ہم آج حقیر سمجھ کر دھتکار رہے ہیں، الوقت کا پہیہ گھومنے پر وہی شخص کسی بلند مقام پر کھڑا ہو اور ہم کس تاریک کھائی میں گرے ہوں۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور تکبر کرنے والے کی گردن آخر کار ٹوٹ کر ہی رہتی ہے۔ مکافات عمل ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کو اس کے کیے کا پھل ضرور چکھاتی ہے۔ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے تو ہمارے اپنے پاؤں بھی خون آلود ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں عاجزی، انکساری اور درگزر کا راستہ اپنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ رو ہو سکیں اور حارث جیسے عبرتناک اور دردناک انجام سے خود کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہی انسانیت کا اصل معراج اور کامیابی کا سچا راستہ ہے، جس پر چلنے والے کبھی بھی ذلت اور رسوائی کی تاریک گلیوں میں نہیں بھٹکتے، بلکہ ان کا نام اور ان کا اخلاق ہمیشہ کے لیے روشن ستاروں کی طرح چمکتا رہتا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، نہ کہ ان کے جسموں پر جبر کر کے اپنا خوف مسلط کرتے ہیں۔ سچی طاقت ظلم میں نہیں بلکہ معاف کرنے اور دوسروں کا درد سمجھنے میں پوشیدہ ہے، اور جو اس راز کو پا لیتا ہے وہی اصل میں دنیا کا سب سے کامیاب اور مالدار ترین انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مٹی سے بنے وجود کو ایک دن مٹی میں ہی مل جانا ہے، اور وہاں انسان کے ساتھ اس کی دولت یا اس کا عہدہ نہیں، بلکہ صرف اس کے اعمال اور اس کا اخلاق ہی جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر قدم پر زمین سے جڑے رہنا اور ہر انسان کو اپنے برابر سمجھنا ہی ایک باشعور اور مکمل انسان کی نشانی ہے۔ جو اس اصول کو اپنا لیتا ہے وہ کبھی بھی تنہائی اور پچھتاوے کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بن جاتی ہے۔
اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں لاگو کرنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ ظلم اور ناانصافی سے پاک ہو سکے اور ہر انسان کو اس کا جائز مقام اور عزت مل سکے۔